السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں شوہر کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے۔ اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے، یعنی حکم دینے والا۔ حاکم بولے تو جو حکم دیتا ہے اسے حاکم کہا جاتا ہے، اور بڑی بزرگی دی ہے، یعنی عورت پر مردوں کو اونچا مقام دیا ہے اللہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ یاد رکھو کہ اپنے شوہر کو راضی و خوشی رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو راضی رکھتا ہے، خوش رکھتا ہے، تو وہ اس میں بہت زیادہ نیکی ملے گی، بہت بڑی عبادت ہے یہ، اور اگر ناراض رکھتا ہے تو پھر بہت بڑا گنہگار بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اب اس میں اندازہ لگائیے کہ عورت پر مردوں کا کتنا اونچا مقام رکھا ہے، کہ حضور نے فرمایا اگر جائز ہوتا کہ کسی انسان کو سجدہ کیا جائے خدا کے علاوہ تو وہ عورت کو حکم دیتے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں کو یہ حکم دیتے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ایسی حالت میں اگر کسی عورت کا انتقال ہوا کہ جس میں اس کا شوہر راضی تھا تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلائے تو وہ عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی آئے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنے بھی ضروری کام میں مشغول ہو، مگر شوہر کے بلانے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ چاہے کتنی ہی زیادہ کام میں کیوں نہ بیزی رہے، لیکن اگر شوہر بلائے تو اسے بیوی کو چاہیے کہ وہ کام چھوڑ کر شوہر کے پاس حاضر ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ بھی حکم دیا کہ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے، تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ اگر کوئی اتنی بڑی بات کہہ دے تو اس کا بھی حکم بجا لانا چاہیے۔ اب حدیث کا مطلب دیکھیے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار کام کا بھی اگر شوہر حکم دے تو جب بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ہر حکم کی فرما برداری کے لیے اپنی طاقت بھر کمر بستہ رہنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ شوہر بیوی کو اپنے بچھونے پر بلائے اور عورت آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو رہے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی اگر شوہر کسی بیوی کو مشکل سے مشکل کام کے لیے کیوں نہ کہہ دے، پھر بھی انہیں وہ کام اپنے طاقت بھر کرنی چاہیے، جتنی طاقت ہے اتنی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ابھی کا تو دور ایسا ہے کہ مشکل سے مشکل اور بھاری کام تو کیا، اگر معمولی سی بات کسی کو بتائی جائے تو پھٹ سے وہ انکار کر دیتی ہے۔ اگر میکے جانے کے لیے منع کر دیا جائے، یا کہیں پہ فرینڈ کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا منع کر دیا جائے، یا شادی بیاہ دوسروں کی شادی میں، دور کی شادی میں
اگر جانے سے روکا جائے کوئی کام کی وجہ سے، گھر میں اگر کوئی پریشانی رہے تو اس بات میں بھی وہ تو ضد کر کے چلی جاتی ہے، اور اگر نہ بھی جائے تو گھر میں وہ منہ پھلائے بیٹھی رہتی ہے اور وہ غصہ دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حالانکہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر جو بات سے راضی ہے وہی کام بیوی کو بھی کرنے چاہیے۔ اور حضور نے بھی جو فرمایا، شوہر بیوی کو اپنے بچھونے پر بلائے، یعنی اگر شوہر کا ارادہ ہو ہم بستری کا، اور اگر اپنے بیوی کو وہ بلاتے ہیں اور بیوی اگر نہیں آتی ہے، اور اگر ناراض ہو کر شوہر سو جائے تو پھر پوری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ان حدیثوں سے سبق ملتا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے، اور ہر عورت پر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان میں سے نیچے لکھے ہوئے چند حقوق بہت زیادہ قابل لحاظ ہیں۔ شوہر کا جو بھی حق ہے تو وہ حق کو ادا کرنا ہر عورت کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ شوہر کے حقوق تو ایسے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ اس میں حقوق بیان کیا گیا ہے۔ پہلا حق، عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر نہ کسی دوسرے کے گھر۔ شوہر کے بنا اجازت بیوی کو کہیں بھی نہیں جانی چاہیے، نہ رشتہ دار کے گھر اور نہ ہی کہیں دوسرے کے گھر پہ۔ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال و سامان کی حفاظت کرے، اور بغیر شوہر کی اجازت کسی کو بھی نہ مکان میں آنے دے، نہ شوہر کی چھوٹی بڑی چیز کسی کو دے۔ شوہر کی غیر موجودگی یعنی جب شوہر گھر پہ موجود نہ ہو، اس وقت عورت پر فرض ہے کہ ان کا جو مکان ہے، یعنی شوہر کا مکان اور جو بھی دولت ہے، مال و دولت، سامان وغیرہ، ان سب کی حفاظت کرے گی۔ کون کرے گی؟ بیوی۔ یہ ان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ اور بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو بھی گھر میں اندر آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس میں کچھ فساد و بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ شوہر کے مکان اور مال و سامان یہ سب شوہر کی امانتیں ہیں، اور بیوی ان سب چیزوں کی امین ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا، اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ شوہر کا مکان و مال و سامان یہ شوہر کی امانتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور بیویوں کو ان سب چیزوں کی امین ہے، یعنی اب امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ بیوی کوئی سامان کو خراب کر دیتی ہے یا کہیں پھینک دیتی ہے یا جان بوجھ کر برباد کر دیتی ہے تو عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا، جو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اسی لیے شوہر کی غیر موجودگی میں سامان وغیرہ کی حفاظت کرنی چاہیے، یا اگر کوئی چھوٹی موٹی بات کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ایسا نہیں کہ ان کے سامان کو توڑنا پھوڑنا شروع کرے، نہیں، اگر کوئی ایسا کرے گی تو پھر وہ بڑا گنہگار گار ہوگی۔ عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنی چاہیے بیوی کو جو شوہر پسند نہیں کرتے ہیں۔ بچوں کی نگاہ داشت، ان کی تربیت اور پرورش خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے۔ ایسے بھی بچوں کی دیکھ بھال کرنا بیویوں پر ضروری ہے، لیکن جب شوہر گھر میں موجود نہ ہو اس وقت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ عورت کو لازم ہے کہ مکان اور اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر دھیان رکھے، پھوہڑ میلی کچیلی نہ بنی رہے، بلکہ بناؤ سنگار سے رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ عورت پر یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ جب وہ مکان میں رہے، یعنی گھر کے اندر داخل رہے، جب شوہر گھر میں موجود ہیں تو اچھے کپڑا پہن کر صاف صفائی کے ساتھ رہے۔ پھوہڑ میلی کچیلی یعنی ایسا نہ بن کر رہے جو دکھنے میں بدصورت لگے اور بدن سے بدبو آئے وغیرہ، یعنی اچھے بناؤ سنگار سے رہا کرے تاکہ شوہر کو دیکھ کر خوش ہو جائے، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سنگار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے، بہترین عورت ہے وہ، حدیث میں کیا بتائی ہے، بہترین عورت وہ ہے کہ جو شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے، اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو وہ اس قسم کو پوری کر دے، اور اگر شوہر غائب رہے تو اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔ اگر شوہر کوئی بات کی قسم کھائے یعنی کوئی کام کرنا چاہے تو بیوی کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور گھر کی جو بھی سامان ہے اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، دیکھ بھال کرنی چاہیے۔